بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین. سامعین ذی وقار، گزشتہ نشست میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم نے نیک انسان کیسے بنا جاتا ہے اور اس کا مقام کیا ہے اس اعتبار سے گفتگو کی تھی. آج کی اس مختصر سی نشست میں اللہ رب العزت نے ایک نیک انسان کی، ایک متقی انسان کی اس آیہ مبارکہ میں 3 خوبیوں کو اللہ رب العزت نے گنوایا ہے. 3 خوبیاں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. اسی اعتبار سے 1-2 باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. اس سے قبل کی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھدی للمتقین. یہ قرآن مقدس، یہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے متقی لوگوں کے لیے. اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک متقی کی خوبیوں کو، اس کے اوصاف کو گنوا رہا ہے. اس کے وصف کیا ہیں؟ یؤمنون بالغیب. فرمایا متقی وہ انسان ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. پہلی خوبی غیب پہ ایمان رکھنا. دوسری اس کی خوبی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے. اور تیسری خوبی اللہ رب العزت نے بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ جو میں نے اسے عطا کیا ہے، جو رزق میں نے اسے دیا ہے، وہ میرے اس رزق سے میری راہ میں، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں آیہ مبارکہ کے پہلی خوبی، پہلا حصہ جو ہے. 3 خوبیاں بیان کی ہیں اللہ نے کہ ایمان والا وہ ہے. ایک متقی انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیب کیا ہے؟ سامعین ذی وقار، ہر وہ چیز جس چیز کا انسان حواس خمسہ سے، اپنے ناک سے، اپنے منہ سے، اپنے کانوں سے، حواس خمسہ سے محسوس کر کے وہ اسے محسوس نہ کر سکے، اسے چھو کے اسے محسوس نہ کر سکے، ایسی چیز جس کو حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہ کیا جا سکے، ابتداً عقل اس کو تسلیم نہ کرے اور اس کا کوئی علم دے تو اس کو غیب کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں یہ مراد ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں جو تبلیغ کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ کی ذات ماوراء الورا ہے. تو کس نے بتایا؟ مصطفیٰ کریم نے ہمیں بتایا. تو فرمایا ایک ایمان والا، ایک متقی انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے. حارث بن قیس ایک تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ اے اصحاب محمد،
ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے میرے آقا کی زیارت کی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں، اس لیے مقام والا سمجھتے ہیں کہ تم نے آقا کو بن دیکھے ان پہ ایمان لے آئے. ایک تابعی نے صحابی کو دیکھا ہے، لیکن صحابی وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے. اور ایک دو حدیث بیان کرتا ہوں، پھر مفہوم زیادہ واضح ہوگا کہ حضرت ابو جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو عبیدہ بن جراح. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایمان بالغیب کی، بغیر دیکھے جو ایمان لایا اس کی کیا فضیلت ہے، وہ متقی اس کا مقام کیا ہے. ابو جمعہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ دن کا کھانا کھایا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. قال یا رسول اللہ هل احد خیر منا اسلمنا معك وجاہدنا معك. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں کوئی بہتر ہوگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لے آئے. اسلمنا معك وجاہدنا معك، ہم جہاد پہ نکلے جبکہ آپ ہمارے ساتھ تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال نعم، ہاں ابو عبیدہ بن جراح ایسے لوگ بھی ہیں، قوم یکونون من بعدہم یؤمنون بی ولم یرونی. ابو عبیدہ بن جراح ایسے لوگ بھی ہیں بعد میں تیرے آئیں گے جنہوں نے مجھے تکا نہیں ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، پھر بھی وہ مجھ پہ ایمان لے آئے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناسا من امتی یأتون بعدی. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً میری امت میں بعد میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ کیا یأتون بعدی یود احدہم لو اشتری رؤیتی باہلہ ومالہ، کہ وہ یہ خواہش کریں گے اپنا سارا مال و متاع دے دے، اپنے اہل و عیال میری راہ میں قربان کر دے، ایک جھلک میرے چہرے کو وہ دیکھ لے. تو ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لے آئے. آمنا وصدقنا. اور پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل اس حدیث کو اپنی مسند میں لے کے آئے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبى لمن رآنی وآمن بی وطوبى 7 مرات لمن یرانی لمن لم یرانی وآمن بی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی، کہ مبارک ہو اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پہ ایمان لے آیا. اور پھر فرمایا وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ مبارک ہو میرے اس امتی کو جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ وہ ایمان لے آیا. تو یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب پہ ایمان، متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان لے آیا. اور جو دوسری خوبی بیان کی ہے، وہ دوسری خوبی بیان یہ کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقی انسان وہ ہے کہ جو نمازوں کو قائم رکھتا ہے، اپنی نماز کو قائم رکھتا ہے. اب آتے ہیں اقام الصلاۃ پہ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جس چیز کو تم نے پوری شرائط کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ کسی چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہو، اس کو لفظ اقامہ کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین پہ قائم ہو جاؤ، یعنی کہا دین کو قبول کر لو، دین پہ قائم ہو جاؤ پوری شرائط کے ساتھ.
ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اسے قبول کر لو. اور پھر وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کرو پوری آداب اور شرائط کے ساتھ. جس چیز کو پوری شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہو اس کے لیے قرآن نے اقامہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اسی وجہ سے جہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کا حکم دیا وہاں پہ اقامہ اقیم کا لفظ استعمال کیا کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ، ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پورا کرو. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں متقی انسان وہ ہے جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے. اور جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے کیا مقام ہے اس کا. حضرت امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی، کہ جس نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور فرمایا جس نے میری طرح، جس طرح میں نے وضو کیا ہے اس طرح جس انسان نے وضو کیا، ھذا ثم صلی رکعتین، پھر اس وضو کے بعد وہ مسجد میں آیا 2 رکعتیں اس نے نماز ادا کی، لا یحدث فیہا نفسہ، کہ اس کے دل میں دنیا کے خیالات نہیں آئے، اس نے اپنے دنیا کے تانے بانے اپنے ذہن میں نہیں بنے. کتنا سوکھا وظیفہ ہے. فرمایا میری طرح اچھے طریقے سے وضو کیا، اللہ کی راہ میں کھڑا ہو گیا، نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، ثم لا یحدث فیہا نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کتنی بڑی بات ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آخری بات فرمایا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ الحدیث، کہ جب تم نماز قائم کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک جب تم میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، ان احدکم اذا صلی، جب وہ نماز قائم کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یناجی ربہ الحدیث، وہ ایسے محسوس کرے کہ جیسے وہ اپنے اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہے. یناجی ربہ الحدیث، رب کے ساتھ کلام کر رہا ہے. دوستو جب یہ کیفیت دل میں آئے گی نا، پھر کوئی نماز چھوٹے گی نہیں. اس کی بڑی چاشنی. اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی انسان. وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہو، اگر نماز نہیں نہ پڑھتے پرے کر دو اپنی دعاؤں کو. وہ پچھلے جمعہ المبارک میں بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندہ میری احکامات سے غافل ہے اور مجھ سے رحمت کی امید رکھتا ہے. اور اللہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے تجھے جب پریشانی آتی ہے پھر تو روتا ہے، یہ تو تیری عادت ہے گڑ گڑانا. اور رو اللہ کی بارگاہ میں آ اس وقت جب تو خوشحال ہو، جب اسودگی ہو، پھر اللہ کو یاد کر، مزہ تب آئے گا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، پریشانی آتی ہے پھر تو گڑ گڑا کے مانگتا ہے، میرے ساتھ وعدے بھی کرتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو، پھر جب میں اس کا وعدہ، جو میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے، مجھے ترس آ جاتا ہے، میں اسے عطا کر دیتا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے مجھے، کہ وہ کبھی جب پریشان تھا تو مجھے یاد کرتا تھا، میرے ساتھ وعدے کرتا تھا. دعا ہے اللہ رب العزت ہم نے جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نمازوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سنتے ہیں عطا فرمائے.